ہر چکر کمزوری نہیں ہوتا، کبھی کبھار جسم پانی کی شدید کمی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ آج میں ایسی 5 علامات کی بات کرنے جا رہا ہوں جو پانی کی شدید کمی کو ظاہر کرتی ہیں، اور گرمی میں ان علامات کو نظر انداز کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، منہ کا اور ہونٹوں کا خشک ہونا اور پیاس بہت زیادہ لگنا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جسم جو ہے پانی کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں جسم میں نارملی پانی موجود ہوتا ہے وہ وہاں سے کم کر دیتے ہیں، جیسے کہ منہ میں تھوک جو بن رہا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، چھوٹے پیشاب کا کم آنا اور اس کا رنگ جو ہے گہرا پیلا ہونا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ گردے جو ہیں جسم میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے چھوٹے پیشاب میں کم سے کم پانی جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، سر درد ہونا، چکر آنا، کمزوری محسوس ہونا، جسم کا بھاری لگنا۔ کچھ کیسز میں پیشنٹس اگر چل رہے ہوتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں، چکر آ کے وہ گر جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے خون کی گردش جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے، دماغ تک خون کی روانی متاثر ہونے کی وجہ سے یہ سمٹمز آتے ہیں۔ نمبر 4، کھڑے ہوتے ہی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا اور دل کا بہت زیادہ تیز دھڑکنا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے بلڈ پریشر بہت زیادہ گر جاتا ہے۔ خون کا زیادہ تر حصہ جو ہے پانی سے ہی بنتا ہے، اور پانی کی کمی کی وجہ سے خون کا والیوم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بہت زیادہ گر جاتا ہے۔ اس کے رد عمل میں دل بہت زیادہ تیز دھڑکتا ہے تاکہ خون کی روانی کو برقرار رکھا جا سکے۔ نمبر 5، الجھن ہو سکتی ہے، تلخی محسوس ہو سکتی ہے، اور جسم کی درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جسم جو ہے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یہ صرف ڈی ہائیڈریشن نہیں، یہ خطرناک ہیٹ اسٹروک بھی بن سکتا ہے۔ اگر ایسی علامات آئیں تو فوراً پانی پئیں، اور اگر ORS ہے تو وہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی چھاؤں والی جگہ میں جائیں۔ آپ اکیلے ہیں تو کسی سے مدد مانگیں، اور شدید علامات میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پچھلی ڈی ہائیڈریشن کی بات کی تھی، اگر ڈی ہائیڈریشن کو ڈیلے کیا تو جسم ایک جان لیوا حالت یعنی ہیٹ اسٹروک کی طرف جا سکتا ہے۔ میں ایسی 5 علامات کی بات کرنے جا رہا ہوں جو ہیٹ اسٹروک کو ظاہر کرتی ہیں۔ نمبر 1 اور موسٹ امپورٹنٹ، جسم کا بہت زیادہ گرم ہو جانا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جسم اپنا درجہ حرارت برقرار رکھنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے۔ نمبر 2، شدید کمی کے ساتھ کنفیوژن، الجھن یا تلخی ہو سکتی ہے۔ یہ دماغ پر گرمی اور شدید پانی کے کمی کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3، دل کی دھڑکن اور سانس تیز ہو جانا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جسم خود کو زندہ رکھنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، پیشنٹ کا رسپونس سلو ہو جانا، رویہ جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے یا بیہوشی ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہے ڈینجر سائن ہے۔ اس سٹیج پر دماغ اور جسم کے دیگر اعضاء جو ہیں گرمی اور شدید پانی کی کمی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو چکے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، جھٹکے ہونا، جھٹکے کے ساتھ فوراً گر جانا، جسے ہم کولیپس کہتے ہیں۔ یہ شدید ہیٹ اسٹروک کی علامت ہو سکتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ لوگ اس کو عام کمزوری یا گرمی سمجھ کے اگنور اور ڈیلے کر دیتے ہیں۔ اگر ایسی علامات نظر آئیں تو پیشنٹ کو فوراً ٹھنڈی جگہ پہ لے کے جائیں، درخت کا سایہ ہو سکتا ہے یا بلڈنگ کے سائے میں لے کے جائیں۔ فوراً کولنگ کا عمل سٹارٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ اب ہیٹ اسٹروک ہو چکا ہے۔ ہیٹ اسٹروک میں ذرا سا ڈیلے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک میں صرف پانی پلانا کافی نہیں ہوتا۔ میں ایسے 5 امیڈیٹ ایکشن کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جن کو اگر سٹیپ بائی سٹیپ اچھی طرح فالو کیا جائے تو کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، پیشنٹ کو فوراً گرمی والی جگہ سے دور کریں اور اس کو ٹھنڈی جگہ میں لے کے آئیں۔ درخت کا شیڈ ہو سکتا ہے، کسی بلڈنگ کا چھاؤں ہو سکتی ہے، اور کسی کمرے وغیرہ میں لے آئیں، دکان کے قریب لے آئیں جہاں چھاؤں۔ اگر پنکھا یا AC اویلیبل ہے تو اس کے سامنے کر دیں۔ نمبر 2، پیشنٹ کے ایکسٹرا کپڑے جو ہے نا ان کو ڈھیلا کر دیں یا جس حد تک ممکن ہو اس کے کپڑے اتار دیں۔ یہ جسم میں سے گرمی نکلنے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے، جس سے جسم جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نمبر 3، فوراً کولنگ شروع کریں۔ کولنگ کا عمل میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ ٹھنڈا پانی یوز کر سکتے ہیں، یا نورمل پانی جو اویلیبل ہے اس ٹائم آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، ٹھنڈی پٹیاں یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے خاص استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹھنڈی پٹیوں کا رول بنا کے پانی میں ڈبو کے ٹھنڈے پانی میں وہ آپ گردن پہ رکھ سکتے ہیں، پیشنٹ کی بغل میں رکھ سکتے ہیں، یا ران اور مثانے کے جوڑ والی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں۔ ان 3 جگہوں پہ رکھنے سے جسم کی گرمی جلدی ختم ہوتی ہے۔ نمبر 4، اگر پیشنٹ ہوش میں ہو یا ہوش میں آ جائے تو اسے
پانی یا او آر ایس آپ قریبی کسی اسٹور سے خرید کے اسی ٹائم پانی میں ملا کے دے سکتے ہیں، اور فوراً نہیں دینا، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا ہے۔ اور خاص بات یہ نوٹ کرنی ہے کہ اگر پیشنٹ کنفیوز ہے اور نیم بیہوشی کی حالت میں، تو اس کے منہ میں پانی یا کوئی اور چیز زبردستی نہیں ڈالنی، یہ عمل پھر اس کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 اور سب سے خاص کہ فوراً میڈیکل ہیلپ لینی ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایمبولینس کو کال لگا سکتے ہیں۔ یہ سارے عمل آپ نے ایک ایک کر کے نہیں کرنے، آپ نے ایک ساتھ ہی سارے کرنے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کسی کے اندر ہیٹ اسٹروک کے سمٹم یا علامات نظر آئی ہیں، آپ نے فوراً ایمبولینس کو کال لگانی ہے اور یہ 3-4 عمل فوراً کرنے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو لوگ اکثر کرتے ہیں، وہ ان 2-3 عمل کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ پیشنٹ خود ریکور کر جائے گا یا خود ٹھیک ہو جائے گا، اور میڈیکل ہیلپ نہیں لیتے۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے میڈیکل ہیلپ لینی ہے۔ ہیٹ اسٹروک میں ہر منٹ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جلدی ایکشن کیا تو جان بھی بچا سکتے ہیں، اور ڈیلے کیا تو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر سائمن۔ ایسی میڈیکل ویڈیوز کے لیے اس چینل کو فالو کیجئے اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور بتائیے گا کہ کبھی آپ نے ایسی صورتحال کو فیس کیا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی ان ایکشنز کا پتہ چل سکے۔ شکریہ۔